مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسم۔ حامد و مصلی اما بعد، ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان مسجد اقصی کے تعلق سے کرب اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل نہیں، کیونکہ پچھلے بہت ایک طویل مدت سے اسرائیل لگاتار فلسطینیوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مظالم کی پوری ایک لمبی فہرست ہے اور ظلم کرنے کا دنیا کا کوئی طریقہ وہ چھوڑنے پر نہیں ہے، اور مسجد اقصی سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک قریبی تعلق ہے۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری بڑی حیثیت اور تیسرا سب سے مقدس مقام وہ بیت المقدس ہی ہے۔ اسی سے تمام مسلمانوں کا دلی لگاؤ اور دلی جوڑ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو معراج کا سفر کراتے ہیں، آسمانوں کا سفر کراتے ہیں، تو اس میں بھی بیت المقدس شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آتے ہیں، نماز کا حکم ہوتا ہے، تو نماز کو بیت اللہ سے قبل بیت المقدس ہی کی جانب رخ کر کے تمام مسلمان صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا بھی اس مقام سے ایک قریبی تعلق رہا ہے۔ کافی انبیاء کرام اس علاقے کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے دینی خدمات اور اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے بندوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اگر کوئی شخص ایک نماز ادا کرے تو اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں وہاں جانے کی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس سفر خرچ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ وہاں جو چراغ جلتے ہیں، ان چراغوں کے اندر جو تیل پڑتا ہے، اگر آپ وہ تیل بھی وہاں پر بھیج دیں تو بھی آپ کو اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 مساجد کے لیے سفر کرنا درست ہے، بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے اور بیت المقدس کے لیے آپ سفر کریں، جائیں اور وہاں پر نمازیں ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ اس کا 6 صدی قبل بابل کے حکمراں نے، بخت نصر جس کا نام لکھا ہے، اس نے وہاں پر حملہ کیا ہے۔ حملہ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کیا ہے اور بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا ہے، اور لاکھوں یہودیوں کو وہ وہاں سے لے کر گیا ہے، بابل لے گیا ہے، گرفتار کر کے لے گیا ہے، انہیں پکڑ کر لے گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے ظلم و استبداد یہودیوں پر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے اپنی تمام تر کوششیں لگائی ہیں، ان تمام تر کوششوں کے بعد یہودی بھی وہاں پر قابض کے طور پر آئے ہیں
اور جو یہ اپنے آپ کو وہاں کے تعلق سے ویسے تو مسلم سے عیسائی اور یہودی تینوں طرح کے لوگ اسے اپنے لیے متبرک مقام سمجھتے ہیں، بہترین اور عمدہ مقام سمجھتے ہیں، لیکن یہودیوں نے جو آج اس پر اپنا حق جماتے ہیں، صرف 73 سال وہاں پر حکومت کی ہے یا وہاں پر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے اور 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار اس کو فتح کر لیتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد اب آپ اس میں فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ جب بخت نصر وہاں پر آیا ہے تو اس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے، لیکن جب صحابہ کرام فاتح بن کر آئے ہیں تو آپ صحابہ کرام نے صلح کا پیغام دیا ہے کہ عیسائی آئیں اور صلح نامہ پر دستخط کر لیں اور کروا لیں، جو وہ چیزیں چاہتے ہیں وہ تمام تر متعین ہو جائیں اور آپس میں کمپرومائز ہو جائیں۔ عیسائی پھر یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کمپرومائز کے لیٹر پر ہمارا جو صلح نامہ ہے اس پر امیر المومنین خود آ کر دستخط کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں مقام جابیہ پر، جو وہاں پر صحابہ کرام ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرتے ہیں، وہیں اس صلح نامے پر دستخط ہوتے ہیں۔ عیسائی وہیں پر آ جاتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ایسا نظام بناتے ہیں کہ یہودیوں کو الگ مقامات اور الگ بستیاں دیتے ہیں اور عیسائیوں کو الگ مقامات اور الگ بستیاں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختصر یہ کہ تاریخ بدلتی ہے اور 11ویں صدی عیسوی میں عیسائی دوبارہ قابض ہو جاتے ہیں، اور جب عیسائی دوبارہ قابض ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت زبردست ظلم و استبداد کرتے ہیں اور ایک دن میں تقریباً 17,000 مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں اور پورے طور پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس دن کے تعلق سے مسلمان اپنے دل کے اندر بڑی کڑھن محسوس کرتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ آسمان آنسو بہاتا ہے اور زمین کا سینہ پھٹ جاتا ہے تو یہ بھی کم نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کا ظلم و استبداد عیسائی کرتے ہیں۔ جب عمر فاروق کے سپہ سالار فاتح بن کر آتے ہیں تو وہ صلح اور امن و آشتی کا پیغام دیتے ہیں، اور جب عیسائی قابض ہو کر آتے ہیں تو وہ ظلم و استبداد کی تمام تر حدیں پار کر دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے اوراق پھر پلٹتے ہیں۔ پھر نور الدین زنگی کے دور کے اندر عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بہترین سپہ سالار پھر بیت المقدس کی فتح کے لیے دیوان گیوار سامنے آتا ہے اور 1187 کے اندر بیت المقدس کو پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے فتح کر لیا جاتا ہے۔ پھر ایک تاریخ آتی ہے، خلافت عثمانیہ کا دور آتا ہے، ترکیوں کا دور آتا ہے، اور یہودی پھر سازشیں بننے لگتے ہیں، لیکن ترکی خلفاء اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہاں پر انہیں کوئی زمین خریدنے دی جائے یا مکان بنانے دیا جائے۔ پھر دور بدلتا ہے، مغربی ممالک خلافت عثمانیہ کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ خلافت عثمانیہ ایک عظیم ترین سلطنت کا نام ہے۔ پھر آپسی اختلاف اور آپسی رنجشیں اور الگ الگ ممالک کے سربراہ ہونے کا ہمارے مسلمانوں کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے، اور اس پر تیل ڈالنے کا کام مغربی ممالک کرتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں اور خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر لمبی چوڑی ایک تاریخ ہے، اس میں سن 1948 کے اندر اسرائیل کا خنجر اس مسلمانوں کے قلب کے اندر گھونپ دیا جاتا ہے، اور اس دن سے آج ہے اسی طریقے پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ 1967 کے اندر مسلمانوں کا قبلہ اول وہ چھین لیا جاتا ہے۔ آج اس پر تمام تر یہ اختلافات ہیں اور یہ ظلم و استبداد کی کڑیاں چل رہی ہیں۔ تو اس تمام پس منظر کے بعد آج جو چل رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دلی طور پر، جذباتی طور پر
اپنے ملک کے آئین کو، ہمارے ملک ہندوستان کے قوانین و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے پورے طور پر وہاں فلسطینیوں کے تعاون میں جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، اور جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور اپنی سرکار سے یہ تمام تر کوششیں اتحاد کے ساتھ کی جائیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جس طریقے پر امن والا ملک ہے، جمہوریت کا ملک ہے، اور پہلے سے ہمارے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا ملک فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اب بھی ہم مل کر اتحاد کے ساتھ سرکار سے یہی مانگ کریں کہ آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ تعالی ہماری سرکار فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی رہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہے۔ جب ہم اسرائیل کا معاشی طور پر بائیکاٹ کریں گے، جس طور پر بھی تعاون ہو سکے گا وہ کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر مشرق کے اندر ایک مسلمان کو کانٹا چبھے اور مغرب کے اندر دوسرا مسلمان اس کی تکلیف محسوس نہ کرے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، تب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اور تبھی ہم کامل مسلمان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے اور فلسطینیوں کی مکمل طور پر حمایت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اس ظلم و استبداد کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمان قاسمی۔